لا تلبسو نقیہ، تو جو ہے وہ باریک کپڑا نہیں پہن سکتے ہو جس میں تمہاری باڈی نظر آئے. کیوں کہ مذہبی پیشوا، گورنر، حاکم، اس کا کپڑا رف ہونا چاہیے، دیکھ کے روک داری ہو، بجائے اس سے کہ اس کو دیکھ کے شابت برانگیزتا ہو. یہ مذہبی پیشواؤں کا لباس نہیں ہے، یہ باتیں نہیں ہیں. اور لا تغلقوا ابوابکم دون حوائج الناس، اور راستے میں کوئی چک لٹکانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے. شاید جو ہے براہ راست آ کر کے حاکم وقت سے بات کرے. ایسا نہیں کہ پہلے آپ اپلیکیشن دے بعد میں اپوائنٹمنٹ بنائے، اپوائنٹمنٹ کبھی کینسل ہو، کبھی سلامت ہو، کبھی ریسٹور ہو، کبھی کینسل ہو، تو متدین بیت جائیں. ایک نقشہ ہی آ کر کے پاس ہونے کے لیے 3 سال اس پر لگ جائے. نہیں، تمہیں کوئی چک لٹکانے کی اجازت نہیں، کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی اجازت نہیں. دروازہ کھلا ہونا چاہیے، سیدھا بندہ آئے سائل آ کر کے حاکم وقت سے سوال کرے. سبحان اللہ. اب اس پرنسپل کے تحت وقت کی جوڈیشری، وقت کی ایگزیکٹو، وقت کی لیجسلیچر کام کرنے لگی. یعنی قانون ساز ادارے اور انتظامی ادارے اور عدالت کے ادارے سارے کے سارے اس کے پابند ہو گئے. اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو دربار ہے، ایک ٹوٹا سا حجرہ لگتا ہے، اس میں آدمی آ کے بات کرتا ہے. سربراہ مملکت کا دفتر کون کا، وہ بیٹھے ہوئے سربراہ مملکت اور وہ ان کا دفتر ہے. اب جب آ کر کے دیکھتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی دیواریں ہیں، کہیں محمد ہونے والی ہے، کہیں کیا ہونے والا ہے. اندر بیٹھا ہوا اللہ کا شیر آدمی دیکھتا ہے، دیکھتا ہی روم خالی ہو جاتا ہے. جو غیبی اعانت ہوتی ہے نا، وہ کسی ڈنڈے کنڈے کی محتاج نہیں ہوتی. حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ ڈائریکٹر آف ججز مقرر تھے. یہ کوفے میں چند دفعہ گئے، دیکھا کوئی سائل آتا ہی نہیں. واپس آ کے رپورٹ کی. حضرت فاروق اعظم نے جا کے چیک کیا، لوگوں سے پوچھا. ان کا سعد ابن ابی وقاص نے معاملات کو اتنا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی جرم کرنے پر قادر ہی نہیں، کوئی انتظامی خرابی عمل میں آتی نہیں. کوئی مستغیث ہو تو عدالت میں جائے، کوئی مستغیث ہے نہیں، کوئی کمپلینٹ ہے نہیں، کوئی کسی کوئی کمپلینٹ کرتا ہی نہیں، تو پھر کیا ہو. بہت اچھا، ان کی بہت عزت افزائی کی. ایک مدت کے بعد پتہ چلا کہ ان کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ دروازے نہیں کھولتے، اپنی مرضی سے اٹھتے بیٹھتے، وقت کی پابندی نہیں کرتے، جو لوگوں کو ملاقاتوں کا وقت وقت نہیں دیتے. حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے چیک کرو. جا کے چیک کیا، کئی دنوں تک وہاں بیٹھے، تو لوگ آ کے دروازوں پر جمع ہو کے واپس چلے جاتے اور وہ کوئی بات ہی نہیں سنتے. انہوں نے جا کر کے یہی صورتحال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بیان کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے چیک کیا، کئی دن تک بیٹھے، لیکن واقعی یہ بات سچی نکلی. اس وقت آپ نے جا کے پہلے چک لٹکی ہوئی تھی، چک کو ادھیڑ کے پورے پھینکا اور زور زور سے دروازہ کھڑا. اس وقت وہ بڑے غضبناک ہو گئے، نیچے اترے. کون ہے جو گورنر کا دروازہ اس شدت سے کھٹکھٹا رہا ہے؟ جب باہر دروازہ کھول کے دیکھا تو حضرت عمر فاروق کھڑے، اچانک بدک گئے. انہیں دیکھ کر کے میرے دروازے میں جناب عمر کھڑے، بڑے ادب سے پیش آ کر پوچھتے آپ کیسے تشریف لائے؟ ان کا یہ کئی دنوں سے تمہاری کارگزاری دیکھ رہا ہوں میں، کئی دن ہوئے آئے کو، تیرے دروازے پر مستغیث آتے ہیں، سب کے نام نوٹ کیے ہوئے ہیں، ایڈریس نوٹ کیے ہوئے ہیں، آشتے نوٹ کیے ہوئے ہیں. کہ یہ لیٹر جو میں نے تمہیں بھیجا تھا، ایک لیٹر سرکولیٹ کیا تھا، گھمایا تھا پوری حکومت میں کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے ہو، میدے کی روٹی نہیں کھا سکتے ہو، باریک کپڑا نہیں پہن سکتے ہو، دروازے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ہو. عدالت ہماری جو عدالت کا وقت تک کھلی رہنی چاہیے اور کسی پر آنے جانے کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا اس آرڈر پر میری دستخط ہے. انہوں نے کہا تو اتنے دنوں سے دیکھا ہے تمہاری صورتحال. انہوں نے کہا مجھے یہ بتلاؤ یہ محل جو تم نے بنایا ہوا ہے، جو میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں اس سے تو روٹی پوری ہو سکتی ہے، یہ محل تو نہیں بنایا جا سکتا. ان کا یہ مجھے لوگ صحابی رسول سمجھ کے تحفے تحائف دیتے تھے، اس سے میں نے بنایا. ان کا یہ تحفے تحائف وہ قبول کر سکتا ہے جو کسی کے حاکم نہ ہو، جس کو فیصلے کرنے کا اختیار ہو. اس کو یہ منع کیا تھا کوئی تحفہ بھی اپنے جورسڈکشن میں سے نہیں لے سکتا اور کسی کے گھر میں دعوت پر بھی نہیں جا سکتا، کسی کو اپنے پاس دعوت کے لیے بلا بھی نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ وہاں کا حاکم بننے سے پہلے کوئی نذرانہ دیتا تھا تو دے. اس وقت کا حاکم بننے سے پہلے کوئی آدمی اس کی دعوت پکاتا تھا تو پکائے.
اس سے پیشتر تو یہ بصرہ اور کوفہ دونوں کالونیاں ان کی بنیادی جناب فاروق اعظم نے رکھی تھی. جب اس کے بانی حضرت فاروق اعظم سے پہلے وہاں تھا کون وہاں کی دعوت کیا کرتا تھا. ان کا یہ باتیں صحیح ہے. ان کا اپنے بال بچوں کو باہر نکالو اور خود باہر نکلا. جب وہ باہر نکلے حضرت فاروق اعظم نے آرڈر دیا کہ اس کو جلا دو. وہ مکان بطور سزا کے بغیر ساز و سامان کے جلا دیا گیا. جس قوم نے اس قدر جفا کوشی سے کام لیا تھا ان کے سامنے صرف روزوں کی بحث نہیں تھی کہ روزے کیسے رکھے جائیں, جان کیسے دی جائے, وطن کیسے چھوڑا جائے, خاکے کس طرح کاٹے جائیں, تہی دست ہو کر کے عرفہ کے کیل کانٹے سے لیس دشمن کے گریبان پر ہاتھ کس طرح رکھا جائے. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں نے دوسرے سال ہجرت میں ماہ رمضان کو عزت کے ساتھ قبول کر کے روزے بھی رکھے. لیکن جس دن جنگ تھی اس دن ایک صحابی پوچھتے علیہ السلام سیام و فم صبر, یا رسول اللہ کیا اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا جس وقت کہ اسلام تمہارا خون چاہتا ہے, تمہیں خون قربان کرنا ہے, اس سے فارغ ہو کے تو روزے بھی رکھ لیے جائیں گے. اس وقت تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت. تو نبی پاک علیہ السلام کا غلام دھماکے سے لڑا. جس وقت بدر کی طرف جا رہے ہیں اس وقت روزے سے ہے اور تیاری ہے لڑنے کی. جو لوگ لڑائی کے لیے لے جاتے ہیں ان کے لیے پہلے تنخواہوں کا اضافہ ہوتا ہے کہ تنخواہیں اتنی بڑھ جائیں, سہولتیں اتنی بڑھ جائیں گی, بال بچوں کو میڈیکل ٹریٹمنٹ میں اتنی فالتو سہولتیں دی جائیں گی کیونکہ یہ جنگ پر جائیں گے. نبی پاک کے غلاموں نے کہا مدینے والی سرکار جس طرح آپ کا راضی نامہ ہے محبوبان کا راضی نامہ لوڑیں صدا بچارے, ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. اب رمضان شریف میں دن کے وقت روزہ رکھنا, رات کے وقت قیام کرنا. اب رمضان شریف میں جو برکت قرآن مجید کے نزول کے بعد تسلیم ہوئی ہے یہ پہلے تسلیم ہوئی ہے. حالانکہ تورات جو ہے ماہ رمضان کی یکم کو نازل ہوئی ہے, انجیل ماہ رمضان کی 6 کو نازل ہوئی ہے, زبور ماہ رمضان کی 12 کو نازل ہوئی ہے, صحائف ابراہیمی جو ہے ماہ رمضان کے 18 تک کو. ان کی تحریفوں میں کم و بیش کی روایات موجود ہیں مگر یہ ساری کی ساری کتابیں نازل ماہ رمضان شریف ہوئی. جس وقت وہ نازل ہوئی ہیں اس وقت میں کوئی لیلۃ القدر بنی کوئی نہیں بنی. اس کا مقصد یہ ہے یہ محبوب کبریا کا فیضان ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتاب کی برکت سے ایک ایسی برکت حاصل ہو گئی کہ 83 برس اور 4 مہینے ایک ترازو پر رکھے جائیں جن میں نیکی نیکی اور بدی کوئی نہ ہو, اور دوسری طرف صرف لیلۃ القدر رکھی جائے تو لیلۃ القدر کا خیر من الف. تو پھر یہ کرم کس کا ہوا؟ یہ فیض